السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ بہت سارے مسلمان اس جمعہ کو الوداعی جمعہ کے طور پر مناتے ہیں، یعنی باقاعدہ رمضان کے آخری جمعہ کو بھی خصوصی اہمیت دی جاتی ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور بسا اوقات لوگ جیسے عید کے لیے نئے کپڑے سلاتے ہیں تو الوداعی جمعہ کے لیے بھی نئے کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم لوگ، ہماری جماعت ان سب خرافات سے بہت پاک ہے، اور ہمارے پاس ایسی بدعتیں موجود نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دیا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی کی آخری سانس تک توحید اور سنت پر قائم رہیں اور لوگوں کو اسی کی دعوت دیتے رہیں۔ محترم حضرات، اس تعلق سے، اس آخری جمعہ کی مناسبت سے مجھے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد جس طرح سے رمضان کے مہینے میں ہماری عبادت مسجدیں آباد تھیں، ہر طرف نمازوں کا اہتمام، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کی پابندی،
جاری تھی تو رمضان کے بعد بھی یہ ساری عبادتیں جاری رہنا چاہیے۔ ہم رمضانی مسلمان نہ بنیں بلکہ ربانی مسلمان بنیں۔ جو اللہ رمضان کا رب ہے وہی اللہ شوال اور شعبان کا بھی وہی اللہ رب ہے۔ جیسے رمضان میں ہم سے نماز، روزہ، تلاوت، صدقہ اور خیرات مطلوب ہے، اسی طریقے سے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی، بلکہ ہماری زندگی کی آخری سانس تک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ عبادت کا سفر پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے۔ یہ موسمی نہیں ہوتا ہے کہ کسی خاص موسم میں کچھ خاص عبادت کر لیے اور دل کو تسلی دے لیے کہ اب کافی ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت کا سفر پیدائش سے لے کر کے موت تک جاری رہنا چاہیے، آخری سانس تک باقی رہے۔ سورہ حجر کی 99 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخری آیت میں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے اس وقت تک، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہاں یقین سے مراد موت ہے، یقین سے مراد موت ہے، اس لیے کہ موت یقینی ہے، برحق ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے اس وقت تک جب تک آپ کی موت کا وقت نہ آ جائے، جب تک آپ کی زندگی کی آخری سانس باقی ہے آپ کی عبادت کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کی عبادت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جن و انس کی تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت۔ تو اللہ کی عبادت صرف چند دنوں یا کسی مخصوص مہینے میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 پر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، قل، اے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہمیں اس دنیا میں جینا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کے لیے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ ہر حال میں پوری زندگی اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ آیت بارہا خطبہ جمعہ میں، دیگر واعظ و نصیحت سے پہلے، عیدین کے خطبے میں، نکاح کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ خطبۃ الحاجہ پڑھتے تھے، اور خطبۃ الحاجہ میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان 3 آیتوں میں ایک آیت یہ بھی ہے جس میں اہل ایمان کو اس بات کی، جہاں تقویٰ کی تعلیم دی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اس سے ڈرنا چاہیے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مرتے دم تک اسلام پر، ایمان پر، توحید پر قائم رہو۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ صرف رمضان کے مہینے میں یا چند ایام ہم اللہ کی عبادت کر لیے، اسلام پر چل لیے، دین پر عمل کر لیے، کچھ باتوں کا اہتمام کر لیے، یہ کافی ہے، بلکہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
مرتے دم تک تمہیں اسلام پر ایمان پر قائم رہنا ہے. یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہی حکم دیا ہے. اس لیے ہمارے سلف کہتے تھے، سلف صالحین، بئس القوم الذین لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. بہت برے ہیں وہ لوگ، بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو صرف اللہ تعالیٰ کو رمضان میں پہچانتے ہیں، جو صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایسے لوگ بڑے برے انسان ہیں، بہت برے لوگ ہیں. وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سال کے 12 مہینے، ہمیں سال کے 360 دن ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دیتا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی روزی سے، اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس کا حق بھی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے شکر گزار بنیں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف کرتے رہیں. اس لیے کہا بئس القوم الذین لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. بہت برے ہیں وہ لوگ جو صرف رمضان میں اپنے رب کو پہچانتے ہیں، صرف رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بلکہ اگر رمضان کے بعد بھی ہماری عبادتوں کا سفر جاری رہتا ہے، رمضان کے بعد بھی اگر ہم نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، تلاوت وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں، تو سلف صالحین نے یہ بتایا کہ یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ رمضان کی عبادتیں ہماری قبول ہو گئی ہیں. رمضان کی عبادتیں ہماری قبول ہو گئی ہیں. رمضان کی عبادتیں ہماری قبول ہوئیں یا نہیں، اس کو پہچاننے کا ایک معیار، ایک طریقہ سلف نے بتایا ہے. کہتے ہیں وَإِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ قُبُولِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَ رَمَضَانَ وَإِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ رَدِّ الْعَمَلِ الْعَوْدَةُ بَعْدَ رَمَضَانَ. کہا الْعَوْدَةُ إِلَى الْمَعَاصِي بَعْدَ رَمَضَانَ. نیکیوں کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے. جیسے رمضان میں ہم نیکی کرتے تھے، اگر رمضان کے بعد بھی ہماری عبادتوں کا سفر جاری رہتا ہے، ہم نیکیوں کی پابندی کر لے جاتے ہیں، تو یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول کر لیا ہے. لیکن اگر رمضان جیسے ہی ختم ہوا، شوال کا چاند نظر آیا، ہم مسجدوں کو خالی کر دیے، ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں، تو یاد رکھیے یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ رمضان کی ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوئی. بس رسمی طور پر ہم رمضان میں کچھ عبادتیں کر لیے، لیکن اگر نیکیوں کی پابندی اگر ہم سے نہیں ہوتی ہے، نیکیوں پر استقامت نہیں ہے، نیکیوں پر مداومت اور ہمیشگی نہیں ہے، تو یہ اس بات کی ظاہری علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی ہماری نیکیوں کو قبول نہیں کیا ہے. اسی لیے ایک حاجی حج کے سفر پر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول کیا یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے حج مبرور کی سعادت دی یا نہیں، اس کو جاننے کی جو علامت سلف نے بیان کی ہے کہ ایک حاجی کی پہلے کی زندگی، حج کے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی، دونوں میں واضح فرق ہونا چاہیے. حج سے پہلے اگر وہ نماز روزے کا پابند نہیں تھا، حج کے بعد نماز روزے کا پابند ہو گیا. حج سے پہلے اس کے اندر کچھ بری عادتیں تھیں، حج کے بعد اس نے اپنے بری عادتوں سے توبہ کر لیا. حج سے پہلے اس کا کچھ کاروبار حرام کاروبار میں ملوث تھا، حج سے آنے کے بعد اس نے حرام کاروبار سے توبہ کر لیا، اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو حلال بنا لیا. یہ اس بات کی ظاہری علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول کر لیا اور اس کا حج اللہ کے نزدیک حج مبرور ہے. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جسے حج مبرور کی سعادت حاصل ہو جائے، جس کا حج مبرور ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کے پاس حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے. اتنا بڑا اجر و ثواب اور اتنا بہترین بدلہ، اتنا بڑا مقام ایک حاجی کا کیوں ملتا ہے؟ اسی وقت مل سکتا ہے جب اس کے حج کے پہلے اور حج کے بعد کی زندگی میں واضح فرق ہونی چاہیے، تبدیلی آنا چاہیے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کی عبادتیں ہماری اللہ رب العالمین کے پاس
قبول ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کی توفیق سے مختلف قسم کی عبادتیں انجام دیتے تھے، تو رمضان کے بعد بھی ہماری عبادتیں جاری رہنا چاہیے، ہم نیکی کے کام کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کو وہی نیکی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو وہی عمل محبوب ہے جس پر بندہ مداومت اختیار کرتا ہے، پابندی کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک دن جوش میں آ کر کے، اچھے جذبے میں آ کر کے رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر فرض نمازوں سے غائب ہو گئے، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک دن جذبات میں آ کر کے 5 پارے بیٹھ کر کے قرآن پڑھ لیے اور اس کے بعد ہفتے مہینے گزر جائیں، آپ کو ایک صفحہ قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہو۔ ایک مرتبہ جوش میں آ کر کے خوب صدقہ اور خیرات کر دیے، اس کے بعد مہینے گزر جائیں، آپ کو کبھی صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق نہ ہو، یہ عمل، یہ عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے جو جس عمل پر بندہ مداومت کرے، جس عمل کو پابندی سے کرے، کنٹینیو کرے، اگرچہ کم کرے، اگرچہ وہ عمل کم ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہمیشہ کیا جائے، وہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمل ذکر ہے، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلْ لَزِمَتْهُ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ کوئی عمل کرتی تھیں اپنی زندگی میں تو اس کو لازم پکڑ لیتی، کبھی اس کو نہیں چھوڑتی تھی، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا ہے۔ ان کی زندگیوں میں ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نے، صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اگر کوئی حدیث سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک عمل کی فضیلت سنی، سننے کے بعد ان کے زندگی بھر کا ریکارڈ رہتا تھا، زندگی بھر کا ریکارڈ ہوتا تھا کہ انہوں نے پوری زندگی اس پر عمل کیا، صرف ایک مرتبہ سنتے۔ ہم بھی کتاب و سنت کی باتیں سنتے ہیں، ہمارے سامنے بھی قرآن و حدیث کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن عمل کا کوئی جذبہ نہیں ہے، اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب اہل ایمان کے سامنے کتاب و سنت کی بات پیش کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پیش کیے جائیں، تو اہل ایمان کا کردار یہ ہونا چاہیے، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم سنتے بھی ہیں اور سن کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کا کردار ہے۔ لیکن یہودیوں کا کردار کیا تھا؟ اہل کتاب کا کردار کیا تھا؟ سمعنا و عصینا، سنتے تو تھے لیکن وہ اس پر عمل کرنے کے بجائے وہ نافرمانی کرتے تھے، اپنی حالت کی اصلاح نہیں کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار پیش کیا گیا، جب بھی وہ کسی عمل کو انجام دیتی تو زندگی بھر اس کو لازم پکڑتی تھیں۔ آئیے صحابہ کرام کی زندگیوں سے بعض ایسی مثالیں ہم دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے، اور عام طور پر بہت سارے لوگ لا علمی میں ماں باپ کی قسم کھا لیتے ہیں، کوئی روزی کی قسم کھا لیتا ہے، جبکہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، اللہ کی قسم کھانا ہے، غیر اللہ کی، کسی غیر اللہ کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ حقیقی تعظیم کی مستحق ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ عز وجل ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی، ایک مرتبہ منع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کردار کیا تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں فواللہ ما حلفت منذ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا ذاکرا ولا آسرا، اللہ کی قسم جس دن سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ باپ دادا کی قسم کھانا منع ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی،
باپ دادا کی قسم نہیں کھائی، نہ اپنی طرف سے اور نہ دوسرے کی طرف سے۔ یعنی اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھایا ہوتا، باپ دادا کی قسم کھایا ہوتا، تو میں اس کو اپنی زبان سے نقل بھی نہیں کرتا، اپنی زبان سے اس کو بیان بھی نہیں کرتا کہ فلاں شخص اس طرح سے قسم کھا رہا تھا۔ نہ میں اپنی طرف سے اور نہ دوسرے کی طرف سے نقل کرتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں قسم کھائی۔ زندگی بھر کا یہ ان کا ریکارڈ تھا۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ، اگر کسی کے پاس کچھ مال ہے، بہت بڑی پراپرٹی ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ بھی اگر انسان کے پاس مال ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے یا کوئی چیز ہے، اور وہ اس میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چاہیے کہ 3 راتیں نہ گزرنے پائیں، 3 رات بھی نہ گزرنے پائے مگر وہ وصیت اپنی رائٹنگ میں لکھ کر کے اپنے وارثین کو، اپنے بیوی بچوں کو دے دے، کب اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، کب وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے، کچھ مال ہے، کوئی پراپرٹی ہے، اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اللہ کی راہ میں کسی چیز کی، تو باقاعدہ رائٹنگ میں لکھ کر کے رکھے، 3 رات بھی اس کے اوپر نہ گزرنے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات کی بات کی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ما مرت علی لیلۃ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك الا وعندي وصیتی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حدیث سنی، آپ نے 3 رات کی بات کی تھی، یہ حدیث سننے کے بعد 1 رات بھی میرے اوپر گزرنے نہیں پائی، میں اپنے گھر گیا سیدھے اور اپنی وصیت کو میں لکھ کر کے اپنے گھر والوں کو دے دیا کہ میری طرف سے باقاعدہ یہ وصیت ہے اور یہ وصیت میں لکھ کر کے دے رہا ہوں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 رات بھی گزرنے نہ پائے مگر آدمی اس وصیت کو لکھ کر کے رکھ دے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ 1 رات بھی میرے اوپر نہیں گزرنے پائی اور میں اپنی وصیت لکھ کر کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک ذکر سکھائی تھی، تسبیحات، سونے کے وقت، اذا اخذتما مضاجعکما فسبحا 33 واحمدا 33 وکبرا 34، جب تم سونے کے لیے جاؤ تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک خادم، ایک نوکر چاہ رہے تھے تاکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پورے کام اکیلے سنبھالتی تھی۔ چکی پیستے ہوئے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، پانی ڈھو ڈھو کر کے ان کے کندھوں پر نشانات پڑ گئے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے ایک خادم، ایک نوکر کا انتظام کر دیجئے تاکہ میرے گھر کے کام کاج وہ کر دیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے خادم کا انتظام نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحات سکھائے کہ رات میں سونے سے پہلے یہ تسبیحات پڑھ کر کے سو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، ایک خادم سے بہتر تمہارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے گا۔ ان تسبیحات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور تمہارے کاموں میں آسانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ماں باپ کی تربیت کا انداز ہونا چاہیے، یہ ماں باپ کی تربیت کا انداز ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ 1 نہیں 2 خادم کا انتظام کر سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کا انتظام کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ اور داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رات میں سونے سے پہلے تسبیحات پڑھ کر کے سونے کی نصیحت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تسبیحات سکھائے، یہ تسبیحات پڑھنے کی تاکید کی، اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی رات میں سونے کے وقت یہ تسبیحات نہیں چھوڑا، پوری زندگی میں ہمیشہ رات میں یہ تسبیحات پڑھ کر سوتے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کر لیا ولا لیلۃ صفین، جب آپ صفین کی رات جنگ میں تھے، جنگ کا موقع تھا، ایک نازک موقع تھا آپ کی زندگی کا، کیا صفین کی رات بھی
آپ یہ تسبیحات نہیں چھوڑے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ولا لیلۃ صفین، ہاں صفین کی رات میں جب جنگ کا موقع تھا، ایک نازک گھڑی تھی، اس وقت بھی میں برابر یاد سے یہ تسبیحات پڑھ لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ زبان رسالت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب بھی ایک مرتبہ سننا کافی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سنتے تھے، زندگی بھر اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرتے تھے، ان کی زندگی بھر کے ریکارڈ پائے جاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی تھی، میں لا ادعہن حتی اموت، موت تک، جب تک میری جسم میں جان باقی ہے میں ان 3 باتوں کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، پوری زندگی موت تک میں اس پر عمل کروں گا۔ وہ 3 باتیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے زندگی کی آخری سانس تک اس پر عمل کرنے کا اہتمام کیا۔ وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ الضحیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم 3 ایام من کل شہر ورکعتي الضحیٰ ونوم علی وتر، کہا کہ ہر مہینے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ایام 20 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو۔ اگر کوئی شخص ایام 20 کے 3 روزے 13 14 15 یہ 3 تاریخ میں اگر روزے رکھ لیتا ہے اور رمضان کے بھی روزے رکھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ سال بھر روزہ رکھتا ہے، اس لیے کہ ایک روزے پر 10 روزے کا ثواب۔ تو اگر ہر مہینے آدمی 3 روزے رکھ لیا ایام 20 کے روزے تو گویا کہ وہ سال بھر پورے مہینے روزہ رکھتا رہا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اور دوسری چیز چاشت کی 2 رکعت نماز، اور تیسری چیز کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لیا کرو، وتر کی نماز کی پابندی کرو، وتر کی نماز مت چھوڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سنتیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن وتر کی نماز اور فجر کی 2 رکعت سنت سفر میں بھی پڑھتے تھے، اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی کہ ہر مہینے کے 3 روزے اور چاشت کی 2 رکعت نماز اور سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھا کرو۔ میرے بزرگ اور دوستو، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک حدیث سنی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضہ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کوئی بھی مسلمان بندہ اگر دن بھر میں 12 رکعت سنتیں، جن کو سنت موقتہ کہا جاتا ہے، جن کی کل تعداد 12 رکعت ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، یہ کل ملا کر کے 12 رکعت سنتیں ہوتی ہیں جن کو سنت موقتہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی بھی مسلمان بندہ ہر دن ان سنتوں کی پابندی کر لیتا ہے، سنت موقتہ کی پابندی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حدیث سنی، ان کے دل میں جنت کا اشتیاق پیدا ہوا۔ دنیا میں ایک انسان اپنا گھر بنانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنی قربانی دیتا ہے، اس کے لیے کتنا بھاگ دوڑ کرتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے یہ دنیا کا گھر عارضی ہے، ایک دن میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرا گھر بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر میں ان سنتوں کی اپنی زندگی میں پابندی کر لوں اور اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیش کے لیے آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے اگر گھر دیتا ہے تو اس سے بڑی، اس سے بہترین سودا اور کیا ہوگا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دن سے یہ حدیث سنی اس دن سے میں نے اپنی زندگی میں کبھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگ اور دوستو، خواتین، سننا بہت آسان ہے، بولنا ہمارا بہت آسان ہے، لیکن سنتوں کی پابندی کرنا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ 12 رکعت سنتیں کبھی نہیں چھوڑی، اتنا بڑا ریکارڈ بہت آسان کام نہیں ہے۔ یہاں 5 وقت کی نماز
اگر کوئی شخص یہ ریکارڈ بیان کرے کہ میں آج فجر کی نماز سے لے کر کے رات کی عشاء کی نماز تک 5 وقت کی نماز پوری نمازیں صف اول کی پابندی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا ہوں، تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آج نمازوں سے متعلق ہماری جو سستی اور غفلت ہے کہ ایک دن کی 5 نمازوں کو کوئی شخص، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ بیان کر سکے کہ آج 5 وقت کی نمازیں میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا ہوں۔ ایک ہفتے کا ریکارڈ ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کا ریکارڈ بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دن سے یہ حدیث سنی، اپنی زندگی میں فرض نماز نہیں، سنتوں کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ جب کوئی شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی اگر پابندی کرتا ہے اپنی زندگی میں، تو جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے سوائے موت کے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، جس دن سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی، جب سے میرے علم میں یہ حدیث آئی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑا۔ زندگی بھر کا ریکارڈ۔ کیا ہمارے پاس ہماری زندگیوں میں دین کے کاموں کے لیے، نیکیوں کے لیے، اجر و ثواب کمانے کے لیے ایسا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس ہے جو ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، جس کا وسیلہ بنا کر کے ہم اللہ رب العالمین سے اپنی پریشانیوں میں دعائیں کر سکیں؟ میرے بزرگ اور دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امیر المومنین فی الحدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ما اغتبت احدا منذ علمت ان الغیبۃ حرام۔ جب سے مجھے میرے علم میں یہ بات آئی، مجھے یہ معلوم ہوا کہ کسی کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، یہ حرام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام سبکی نے الطبقات میں اس قول کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب میں رب العالمین سے ملاقات کروں گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے یقین سے کہتے تھے کہ جب میں رب العالمین سے قیامت کے دن ملاقات کروں گا، مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے غیبت کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا، مجھ سے حساب نہیں لے گا، اس لیے کہ جب سے میرے علم میں یہ بات آئی کہ کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے اپنی زبان کی اتنی حفاظت کی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے، جہاں بھی 2-4 لوگ جمع ہوئے، 2-4 دوستوں کی مجلس جمع ہوتی ہے، ہم اپنی مجلسوں کا جائزہ لیں کہ ہماری مجلسوں میں صرف غیبتیں ہوتی ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہیں، 2-4 دوست و احباب جمع ہوئے، کبھی ان کے بارے میں تبصرے، کبھی ان کے بارے میں ان کی غیبت، کبھی ان کی برائی، ہماری زندگی کا یہی مشغلہ بن چکا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آخر ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو، جن کی ہم نے غیبت کی ہے، ان کو ٹرانسفر کر دے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے آ کر کے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، انہوں نے کہا، مرحبا، کیا خوب ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر عمل کے مجھے نیکی مل گئی۔ اگر اس نے میری غیبت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو کل قیامت کے دن غیبت کرنے کی وجہ سے مجھے دے دے گا۔ یہ تو بیٹھے بٹھائے، بغیر محنت کے، بغیر تھکاوٹ کے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو غیبت کرنے دو۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے، اگر میں غیبت کسی کی کر سکتا تو میں اپنے والدین کی غیبت کرتا تاکہ میری نیکیاں میرے ماں باپ کو جائیں، لیکن میں اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کرتا ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کتاب و سنت کی باتیں سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، صحابیات کا طریقہ یہ تھا کہ جب انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایک بات، نبی کی سنت معلوم ہوئی، نبی کا ایک طریقہ معلوم ہوا، فضیلت کا کوئی عمل معلوم ہوا، زندگی بھر کا ان کا ریکارڈ ہوتا تھا، زندگی بھر اس کی پابندی کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ یہ گزرتا جا رہا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس
عبادت کا، نیکیوں کا جو ذوق اور شوق تھا، جو دلچسپی ہم رمضان کے مہینے میں عبادت میں لیتے تھے، ہماری مسجدیں نمازوں سے آباد ہوتی تھیں، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی ہمیں نمازوں کی وہی پابندی کرنی چاہیے، اس لیے کہ کم سے کم 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جو کسی بھی حال میں معاف ہونے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری نماز صحابہ کرام کو جو پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آخری نماز اپنی زندگی میں مغرب کی نماز پڑھائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی تھی۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے وقت آپ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑتی گئی، یہاں تک کہ بار بار آپ پر غشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے۔ جیسے ہی آپ کو ہوش آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکلتے تھے، اصل الناس، کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام کہتے لا وہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، صحابہ کرام مسجد نبی میں صف لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہمیں عشاء کی نماز پڑھائیں گے تو ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، پھر ہوش آنے کے بعد جیسے ہی آپ کو ہوش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے اصل الناس، کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ صحابہ کہتے لا وہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، صحابہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اب میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں جا کر کے مسجد نبوی میں عشاء کی نماز نہیں پڑھا سکتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے صدیق ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا دیں۔ عشاء کی نماز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے مصلی پر 17 نمازیں پڑھائی۔ عشاء کی نماز سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت شروع ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی۔ آخری موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا، اور سب سے آخری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو وصیت کی، اپنے گھر کے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، اپنی امت کو جو آپ نے وصیت کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں اپنی زندگی میں نماز کا خیال کرنا، نماز کے بارے میں کبھی کوتاہی مت کرو، اور تمہارے جو ماتحت ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے خادم ہیں، تمہارے ملازمین ہیں، تمہارے پاس کام کرنے والے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کا حق ادا کرنا، ان پر ظلم نہیں کرنا، ان پر زیادتی نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی آخری وصیت اپنی امت کو کی ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ایک مسلمان اگر مسلمان ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی رہتا ہے تو وہ نماز کی ہر حال میں پابندی کرتا ہے، یہ اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہم ہمیشہ ہر حال میں وقت پر جماعت کے ساتھ مسجد میں پہنچ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ رمضان سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جیسے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے ڈر سے ہم اپنی حلال چیزوں کو چھوڑ دیے، تو رمضان کے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اسی رب کو راضی کرنے کے لیے، اسی اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم اپنی حرام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہ رمضان کا بہترین پیغام ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور رمضان کے مہینے سے ہم تقویٰ کا درس نہ لیں، تقویٰ کی نصیحت نہ لیں، تو یاد رکھو گویا کہ ہم نے رمضان کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس روزے کا مقصد ہمیں متقی بنانا ہے، ہماری زندگیوں میں تقویٰ لانا ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں ہم اللہ کے ڈر سے حلال چیزوں کو چھوڑ دیے تھے، تو رمضان کے مہینے کے علاوہ سال کے 11 مہینوں میں ہم اسی رب کو راضی کرنے کے لیے اسی اللہ سے ڈرتے ہوئے ہماری زندگی میں حرام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اور یہ رمضان کا مہینہ ہم سے تبدیلی چاہتا ہے، رمضان کا مہینہ ہم سے تبدیلی چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگیوں کا جائزہ لے۔ ہمارے اندر کچھ غلط عادتیں تھیں، کچھ بری عادتیں تھیں،
ہم اس رمضان کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ عزم مصمم کریں، یہ عہد و پیمان کریں کہ اس رمضان کے ختم ہونے کے بعد میں اپنی زندگی میں اس چیز کی اصلاح کروں گا، فلاں چیز سے توبہ کروں گا۔ اگر نشے کی عادت تھی، نشے سے میں اپنی زندگی میں آج سے توبہ کرتا ہوں، رمضان کے مہینے کے بعد میں کبھی اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اگر ہماری روزی حرام تھی، اپنے کاروبار کو حرام سے بچانے کے لیے، حلال کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی میں توبہ کر لیں۔ اگر ہم داڑھی کا اہتمام نہیں کرتے تھے، ہمارے پاس داڑھی نہیں تھی، اگر واقعی ہم اپنے رمضان کے مہینے کو انقلابی رمضان بنانا چاہتے ہیں تو آؤ اللہ سے توبہ کرو اور ایک پختہ ارادہ کر کے اٹھو کہ اس رمضان کے مہینے سے ہم اپنی زندگی میں داڑھیاں چھوڑ دیں گے۔ ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے، کوئی نہ کوئی ایک انقلاب اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان کا مہینہ ہم سے تبدیلی چاہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے۔ ایک آخری بات یاد رکھیں کہ شیطان نافرمانوں کو، گنہگاروں کو شراب و کباب میں مبتلا کر کے ان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن شیطان جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، ان کو عبادت کے غرور میں مبتلا کر کے ان کو گمراہ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے پھریں گے میں نے تو رمضان کے پورے روزے رکھے، میں نے رمضان میں کوئی تراویح مس نہیں کی، میں نے رمضان میں اتنے بار افطاری کی دعوت رکھی، میں نے رمضان میں اتنے قرآن ختم کیے، میں نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا، میں نے رمضان میں یہ عبادت کی، میں نے رمضان میں یہ عبادت کی۔ یاد رکھیں، اپنی عبادتوں کا غرور اپنے اندر پیدا مت کرو۔ عبادت کا غرور یہ بہت بری لعنت ہے۔ اپنی عبادت کے غرور میں مبتلا ہونا اور غرور میں آ کر کے دوسروں کی تحقیر کرنا، دوسروں کو معمولی سمجھنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبادت کے اختتام پر، عبادت کے ختم ہونے پر استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرض نماز کے بعد ہم فرض نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے متقیوں کی صفت یہ بیان کی گئی کہ رات میں وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ کر کے جب فارغ ہوتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ حج جیسی بڑی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد ایک آدمی حج کی عبادت سے فارغ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ حج سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ حج سے فارغ ہو رہے ہیں، اللہ استغفار کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ عبادت کے اختتام پر استغفار کی تعلیم کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ ایک انسان عبادت سے فارغ ہونے کے بعد عبادت کے غرور میں مبتلا نہ ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ عبادت کر لی، میں نے اپنی زندگی میں یہ عبادت کر لی اور دوسروں کی تحقیر کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا جو بڑا عابد و زاہد تھا، اس نے قسم کھا کر کے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان، کون ہوتا ہے جو میری قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ انی قد غفرت لفلان واحبطت عملک، میں نے جس کے بارے میں تو قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کرتا ہوں اور یہ کہنے کی وجہ سے میں تیری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہوں۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، کبھی بھی عبادت کے غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان انسان کو، ایک عبادت گزار آدمی کو زہد و تقوی کے غرور میں ڈال کر کے اس کی نیکیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ، جو بھی مقروض ہیں انہیں ادائی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ان کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہر قسم کے حادثات سے، آفتوں، بلاؤں، بیماریوں، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔